اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک بہترین اور بابرکت شروعات اللہ کے نام سے ہی ہوتی ہے۔ بالکل، ایک بہت اہم بات، مولانا صاحب آپ کے لیے اتنا محنت کر رہا ہے، لہٰذا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ جی ہاں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ صحیح کہا۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا، وہ بہت ہی خاص ہے۔ آج ہم عربی بول چال کورس کے 11ویں سبق کا تجزیہ کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے فی السوق، یعنی بازار میں۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زبردست موضوع ہے۔ بالکل۔ تو کیا ہم اپنے بازار کے سفر کا آغاز کریں؟ جی بالکل۔ تو ہمارا پہلا سلائیڈ اور پہلا منظرنامہ شروع ہوتا ہے ارادے سے۔ پہلا جملہ ہے ارید ان ازور الیوم سوق البلد، جس کا اردو مطلب ہے میں آج شہر کے بازار جانا چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں تلفظ کے لیے۔ ارید ان ازور الیوم سوق البلد۔ بہترین۔ اب جب ارادہ ہو گیا تو اگلا سوال راستے کا ہوتا ہے نا؟ ہاں، وہ پوچھتا ہے کیف اصل الی السوق، میں بازار میں کیسے پہنچوں گا؟ کیف اصل الی السوق۔ اچھا، یہاں مجھے لفظ سوق پر بات کرنی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سوق یعنی بازار۔ میرے خیال میں یہ سین، واو اور قاف سے بنائے۔ بالکل صحیح، سین، واو اور قاف۔ اور اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے ہانکنا یا چلانا۔ ہانکنا مطلب جیسے جانوروں کو ہانکتے ہیں۔ جی ہاں، دراصل پرانے وقتوں میں لوگ اپنے مال مویشی اور تجارتی سامان دور دراز سے ہانک کر جس جگہ لاتے تھے نا، اچھا، تو اس جگہ کو سوق کہا جانے لگا۔ کیا بات ہے! بالکل۔ اور ایک اور حیران کن بات گرامر کے حوالے سے یہ ہے کہ سوق کو عربی میں مؤنث مانا جاتا ہے۔ رکیے، مؤنث؟ لیکن اس کے آخر میں تو گول تا نہیں ہے جو عموماً مؤنث الفاظ میں ہوتی ہے، جیسے سیارہ میں ہوتی ہے۔ ہاں، اسے مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ مطلب اہل عرب نے اسے بس روایتاً مؤنث کے طور پر استعمال کیا اور وہ ویسے ہی رائج ہو گیا۔ ارے واہ! تو اسی لیے جب وہ شخص پوچھتا ہے کہ کیا بازار دور ہے تو وہ کہتا ہے حل السوق بعیدۃ من ہنا؟ بالکل، اس نے بعیدن کی جگہ بعیدتن استعمال کیا۔ اسے دوبارہ پڑھتے ہیں، حل السوق بعیدۃ من ہنا؟ کیا بازار یہاں سے دور ہے؟ اور جواب ملتا ہے ارکب الحافلۃ من محطۃ الحافلات فہی ستنزلک امام السوق۔ یعنی بس سٹاپ سے بس پر بیٹھ جاؤ، وہ تمہیں بازار کے سامنے اتار دے گی۔ ارکب الحافلۃ من محطۃ الحافلات فہی ستنزلک امام السوق۔ یہاں بس کے لیے جو لفظ حافلہ آیا ہے نا، اس کا روٹ ورڈ حافلہ ہے، یعنی جمع ہونا یا ہجوم اکٹھا ہونا۔ ہاں، کیونکہ بس کا کام ہی لوگوں کے ہجوم کو اکٹھا کر کے لے جانا۔ بالکل۔ اور راستے کی ہدایت کے بعد جو جملہ ہے وہ نفسیاتی طور پر بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے لا ہی غیر بعیدۃ ستصل الیہا بسہولۃ۔ نہیں، دور تو نہیں، تم آسانی سے پہنچ جاؤ گے۔ لا ہی غیر بعیدۃ ستصل الیہا بسہولۃ۔ اس میں جو بسہولت کا لفظ ہے یعنی آسانی سے، یہ ایک اجنبی کو کتنا سکون دیتا ہے نا۔ جی بالکل، مطلب انجانے شہر کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کوئی مقامی شخص آپ کو تسلی دے رہا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اب ہم باقاعدہ بازار پہنچ گئے ہیں۔ ہاں، اور ہماری اگلی سلائیڈ دکان الاحذیہ یعنی جوتوں کی دکان کے بارے میں ہے۔ وہ شخص پوچھتا ہے ہل تدلنی علی دکان الاحذیہ؟ کیا آپ مجھے جوتوں کی دکان کا پتہ بتائیں گے؟ ایک بار پھر، ہل تدلنی علی دکان الاحذیہ، اور پھر وہ اپنی خواہش بتاتا ہے ارید ان اشتری حذاء نفیسا، یعنی میں عمدہ جوتا خریدنا چاہتا ہوں۔ ارید ان اشتری حذاء نفیسا، یہاں جوتے کے لیے حذاء اور جمع کے لیے احذیہ استعمال ہوا ہے۔ بالکل، اور جوتے کی دکان میں سب سے اہم مرحلہ فٹنگ کا ہوتا ہے۔ اگر سائز ٹھیک نہ ہو تو مسئلہ بنتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو سلائیڈ میں خریدار کہتا ہے ھذا واسع قلیلا، یہ تھوڑا کھلا ہے۔ ھذا واسع قلیلا، اور اگر تنگ ہو تو کہتا ہے ھذا الحذاء ضیق جدا، یہ جوتا بہت تنگ ہے۔ ھذا الحذاء ضیق جدا، اور پھر دکاندار سے مطالبہ کرتا ہے من فضلک اخرج حذاء مطابقا،
مہربانی کر کے کوئی پورے سائز کا جوتا نکالو. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کسی ایک چیز کا دوسری چیز کے بالکل برابر یا موافق آ جانا. تو جب وہ ہزایا مطابقاً مانگتا ہے تو وہ ایسا جوتا مانگ رہا ہے جو اس کے پاؤں کے سانچے پر بالکل فٹ بیٹھے. ارے واہ، مطلب زبان کتنی صراحت سے بات کرتی ہے. اور پسند ناپسند کی بات کریں تو اگلا جملہ ہے ارید لون آخر لا یعجبنی الاسود. مجھے کوئی اور رنگ چاہیے، کالا رنگ مجھے پسند نہیں. ارید لون آخر لا یعجبنی الاسود. مجھے لگتا ہے کہ ایک نئی زبان میں لا یعجبنی یعنی مجھے پسند نہیں کہنا یہ بہت اعتماد دیتا ہے. جی بالکل. شروع میں تو ہم بس رٹے ہوئے ازباتی جملے بولتے ہیں نا، لیکن جب آپ انکار کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کی زبان پر گرفت مضبوط ہو جاتی ہے. یہ بات تو ہے. اب آتے ہیں بازار کے سب سے دلچسپ اور اہم حصے کی طرف، یعنی بھاؤتاؤ، بارگیننگ. اوہ ہاں، یہ تو ہر بازار کی جان ہے. تو شروعات ہوتی ہے اس چھوٹے سے لیکن طاقتور جملے سے، بکم ہاذا. یہ کتنے کا ہے؟ بکم ہاذا. اور دکاندار جواب دیتا ہے ہاذا بمئت روپیہ. یہ 100 روپے کا ہے. ہاذا بمئت روپیہ. اور 100 روپے سنتے ہی خریدار کا روایتی رد عمل آتا ہے، انہو غالن جدن. یہ تو بہت مہنگا ہے. انہو غالن جدن. پھر وہ رعایت مانگتا ہے، نقص السعر من فضلک، مہربانی کر کے کچھ قیمت کم کرو. اور دکاندار بھی اپنا روایتی ڈائلاگ بولتا ہے، لن تجد ارخص من ھذا. آپ کو اس سے سستا نہیں ملے گا. لن تجد ارخص من ھذا. مجھے تو لگتا ہے یہ ڈائلاگ پوری دنیا کے بازاروں میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے، بس زبان بدل جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ دراصل ایک ساماجک رقص ہے. اگر دکاندار 100 روپے مانگے اور آپ فوراً دے دیں تو شاید اسے بھی مزہ نہ آئے. ہاں، وہ سوچے گا کہ میں نے کم مانگ لیے. ہاں نا؟ فی جو کرنا ہو غالن جدن کہنا ہے، یہ اس تجارتی کھیل کی شروعات ہے. اور آخر میں جب ڈیل ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے ہاذا رخیص جدن. یہ تو بہت سستا ہے. ہاذا رخیص جدن. تو یہ ڈیل مکمل ہوئی. اب ہماری اگلی سلائیڈ ہمیں دکان الاقمشہ یعنی کپڑے کی دکان پر لے جاتی ہے. جی، اور وہ کہتا ہے ارید الشراء بعد الاقمشہ. میں کچھ کپڑے خریدنا چاہتا ہوں. ارید الشراء بعد الاقمشہ. اور پھر کپڑے کا معیار چیک کر کے کہتا ہے ہذا قماش ناعم و جید. یہ نرم اور اچھا کپڑا ہے. ہذا قماش ناعم و جید. لیکن کپڑوں میں تو سب سے بڑی بحث رنگوں کی ہوتی ہے نا؟ بالکل. اور عربی میں رنگوں کے تقابل یعنی کمپیریٹیو ایڈجیکٹیوز کے لیے ایک بہت ہی خاص وزن استعمال ہوتا ہے جسے افعل کہتے ہیں. اچھا، جیسے سلائیڈ میں ہے ہذا لون افتح من ذاک، یعنی یہ رنگ اس سے زیادہ ہلکا ہے. ہذا لون افتح من ذاک. اور گہرے کے لیے ہے ارید لونا اغمق من هذا. مجھے اس سے کچھ گہرے رنگ کا کپڑا چاہیے. ارید لونا اغمق من هذا مطلب فاتح سے افتح اور غامق سے اغمق بن گیا. ہاں بالکل. اور اگر بہتر چاہیے تو فاضل سے افضل. ارینی نوعا افضل من هذا. مجھے اس سے اچھی قسم دکھائیں. یہ تو واقعی ایک ریاضیاتی فارمولے کی طرح کام کرتا ہے. اچھا، اب جب کپڑا پسند آ گیا تو ناپ تول کی باری ہے. بکم المتر من هذا القماش. یہ کپڑا کتنے کا میٹر ہے؟ بکم المتر من هذا القماشی. دکاندار کہتا ہے مترن ب50 روبیہ. 1 میٹر 50 روپے کا. مترن ب50 روبیتن. تو خریدار کہتا ہے اقتالی 6 امتارن. میرے لیے 6 میٹر کاٹ لیں. اقتالی 6 امتارن. اور پھر وہ بتاتا ہے کہ اس نے کتنا کپڑا لیا. اشتریت القماش لبدلتین. میں نے 2 سوٹوں کے لیے کپڑا خریدا ہے. اشتریت القماش لبدلتین. یہاں یہ جو لفظ ہے لبدلتین، اس کے آخر میں یین کی آواز ہے. یہ کچھ مختلف ہے. ہاں، یہ عربی گرامر کا ایک اور خوبصورت پہلو ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں. مطلب انگریزی یا اردو میں تو بس واحد یا جمع ہوتا ہے نا؟ جی، ایک یا ایک سے زیادہ. لیکن عربی میں خاص 2 چیزوں کے لیے تثنیہ استعمال ہوتا ہے. بدلہ ایک سوٹ ہے، لیکن چونکہ اسے ٹھیک 2 سوٹ چاہیے تھے تو اس نے لب بدلتین کہہ دیا. ارے واہ، مطلب ابہام کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اب ہم بازار کے آخری حصے میں آتے ہیں، اشیائے خورامش. جی، پھل اور سبزیاں. خریدار کہتا ہے اشتریت بعض الفواکہ من دکان الفاکہانیہ. میں نے کچھ پھل خریدے ہیں پھل فروش کی دکان سے. اشتریت بعض الفواکہ من دکان الفاکہانیہ. اور پھر پوچھتا ہے این سوق الخضر.
سبزی منڈی کہاں ہے؟ اینا سوق الخضر، تاکہ وہ کہہ سکے اریدو انشتری بعض الخضروات، میں کچھ سبزیاں خریدنا چاہتا ہوں۔ اریدو انشتری بعض الخضروات۔ پھلوں کے لیے الفواکہ اور سبزیوں کے لیے الخضروات کے الفاظ ہیں۔ ہاں، اور ان کا پس منظر بھی کمال کا ہے۔ الفواکہ دراصل فکاہت سے نکلا ہے، یعنی خوشی اور لذت۔ پھل ہم پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، مزے کے لیے کھاتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور سبزیاں؟ الخضروات نکلا ہے خضرت سے، جس کا مطلب ہے ہریالی۔ یہ زمین کی روئے دیگی اور بنیادی غذائیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بہترین! تو اب ٹوکریاں بھر چکی ہیں اور ہم ادائیگی یعنی پیمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ آخری سلائیڈ میں پوچھا جاتا ہے، ہل دفقت الثمن؟ کیا تم نے قیمت ادا کر دی؟ ہل دفقت الثمن؟ اور جواب ہے استلم البائع الثمن۔ بیچنے والے نے قیمت وصول کر لی۔ استلم البائع الثمن۔ یہاں دفع یعنی ادا کرنا اور استلمہ یعنی وصول کرنا، اور بیچ میں الثمن ہے۔ جی بالکل۔ دفع کا اصل مطلب ہے دھکیلنا یا اپنے سے دور کرنا، یعنی خریدار نے پیسہ اپنی طرف سے دھکیل دیا، اور استلمہ کا مطلب ہے گرفت میں لے لینا، جو دکاندار نے کیا۔ اور الثمن وہ قیمت یا ویلیو ہے جو ایک ہاتھ سے نکل کر دوسرے میں گئی اور ڈیل مکمل ہو گئی۔ بالکل، قانوناً اور اخلاقاً معاہدہ پورا ہو گیا۔ یہ منڈیوں کا ہزاروں سال پرانا اعتماد کا نظام ہے۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم نے ارادے کی تشکیل سے لے کر بس کا سفر، جوتے اور کپڑے کی فٹنگ، بھاؤ تاؤ اور آخر میں ادائیگی تک کا پورا سفر طے کیا۔ اور چلیں ایک بار اہم الفاظ دہراتے ہیں۔ السوق، بازار، الحافلہ، بس، حذا، جوتا، الاقمشہ، کپڑے، الفواکہ، پھل، اور آخر میں الثمن، قیمت۔ بہترین۔ تو جانے سے پہلے ایک بار پھر یاد دلاتا چلوں، ہمارے مولانا صاحب آپ کے لیے اتنا محنت کر رہے ہیں، لہٰذا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ اور ضرور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اب اس معلوماتی اور روحانی سیشن کا اختتام ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیج کر کریں گے۔ بے شک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔